الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهادة الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكونا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى تعديلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. صدر دیوکار مشفقہ اساتذہ اکرام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور مکتب جامع مسجد اہل حدیث رگی پورہ کے طلباء و طالبات، آج کے اس پررونق چوتھا سالانہ تعلیمی بیداری اجلاس میں میں بحیثیت خطیبہ جس موضوع پر نقشائی کرنے کے لیے مکلف ہوئی ہوں وہ ہے اسلامی عدل و انصاف کا مقام. مالک سمبیات سے عرض برداشت ہوں کہ وہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. آمین. سامعین و سامعات، عدل و انصاف اسلام کے شعور و خصوصیت میں سے ہے، اسی لیے قرآن حدیث میں عدل و انصاف کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. عدل و انصاف سے منع کیا گیا ہے کہ کیسے عدل و انصاف کے قیام سے امن و امان کا قیام ممکن ہے، اور اسی عدل و انصاف سے ہر صاحب حق کا مکمل حق ملتا ہے. مگر جب معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بال ہو تو ہر کسی نہ کسی کی زندگی اثرن بن جاتی ہے، ہر صدمہ بربادی کی نحست نمایاں ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے اسلام کی طرف کو بڑھے، سیرت کا مطالعہ کریں اور غور کریں کہ اسلام میں تعلیمات کو استقلال اور استحکام سے حاصل ہوا. اگر ہم حقیقی معنوں میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عدل و انصاف کی برکت کا نتیجہ ہے. اسلام اپنے اندر بے شمار محسنوں سے مائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے تو اپنے غیر بھی اسلام سے متاثر ہوتے ہیں. اسلام میں اپنے پرائے میں کوئی تمیز نہیں، اسلام سب کے ساتھ رواداری کی تعلیم دیتا ہے. اسلام میں کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، آدمی اور عربی میں کوئی امتیاز نہیں. مگر جب ہم زمانہ جاہلیت کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اس زمانے میں اس قدر بگاڑ فساد کیوں نہ کر پیدا ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف کی روایتوں کو بنائے تاک رکھ دیا تھا، اپنے اور پرائے میں تفریق کرنے لگے تھے. اس بنیاد پر امن سکون بالکل غلط ہو چکا تھا. معزز حاضرین، آئے سب سے پہلے قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کس کس اندازے میں ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو خطاب کرتے ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو تم لوگ انصاف پر قائم ہو جاؤ اور اللہ کے لیے سچائی کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا ماں باپ یا رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ فقیر یا مالدار ہو تو اللہ ہم دونوں کے ساتھ زیادہ مستحق ہے. اور عدل و انصاف کے وقت تم خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو. اس آیت کریم میں عدل و انصاف پر مضبوطی سے کام لینے کا حکم دیا ہے. اگرچہ انصاف کا فیصلہ اپنے یا اپنے رشتہ دار اور ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی عدل کو ملحوظ رکھنے کو ایمان کو مکلف بنایا گیا ہے. سورہ حمدہ میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین اللہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا ھو اقرب للتقویٰ. اے مومنو تم لوگ اللہ کے لیے عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو. اے لوگ عدل و انصاف کرو، یہی تقویٰ سے سب سے زیادہ قریب ہے. عدل و انصاف کرنے سے حکم دیا گیا ہے، انصاف کو تقویٰ کا معنی بتلایا گیا ہے. معلوم ہے کہ عدل و انصاف کی سب تاکید کی گئی ہے، کسی کے ساتھ خصوصی امتیاز رعایت کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ معاملہ میرا ہے، میرے گھر کا ہے، میرے رشتہ دار کا ہے تو انصاف کا پیمان بدل کر دوسروں پر ظلم کیا جائے نہیں، بلکہ اسلام سب کے ساتھ یکساں عدل کی تعلیم دی ہے. حتیٰ کہ اگر ہمارا دشمن بھی ہمارے سامنے فیصلہ کی خاطر آئے اور اللہ نے ہمیں ایک منصف سے نوازا ہے تو ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم دشمن سمجھ کر فیصلہ بدل دیں، انصاف کو ظلم میں تبدیل کر دیں، بلکہ اسلام اس کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. میں یہاں آئندہ اسلام سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام کو بہتر کر دکھانے والا کہاں ہے؟ کیا اسلام سے بہتر تعلیم کسی اور مذہب میں ہے؟ کیا اسلام کے جیسا عدل و انصاف کا پیمان یہود اور نصارہ مجوسی ہندوؤں کے یہاں ہے؟ قطعی نہیں، عدل و انصاف تو ان کے یہاں نہ پیدا ہے، اصل انصاف کی رواداری تو اسلام میں ہے. جیسا کہ نبی کریم کے زمانے میں فاطمہ مخزومی ایک خاتون چوری کے ذمے پکڑی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جبکہ وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. لوگ حیران اور پریشان ہوئے، لوگوں نے خوب کوشش کی کہ ہمارے خاندان کا ناک نہ کٹنے پائے. اس کے لیے حضرت اسامہ رسول کے پاس تشریف لائے اور سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے اور کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
सिफारिश करो। तुम रसूल की चाहती हुई तुम्हारी बात रसूल सुन लेंगे। चुनांचे हजरत उसामा रसूल के पास तशरीफ लाए और सिफारिश किए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गज़बनाक हुए और कहा कि ऐ उसामा अतशफा फी हद मिन हुदूदिल्लाह, तुम अल्लाह की हद में सिफारिश करते हो। फिर हम मिंबर पर खड़े हुए और खुतबा में कहा कि पहले के लोग इसी वजह से हद हो गए, जब उनमें कोई कमजोर जुल्म करता तो उस पर हद न हद करते थे, और जब उनका कोई बड़ा आदमी जुल्म करता तो उसे छोड़ देते थे, उस पर हद न हद नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर हद नफज करने का इल्जाम किया। रवाई हदीस के बयान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वअयमुल्लाहि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सराकत लक़त मुहम्मद यदहा, अल्लाह की कसम अगर फातिमा बिन्त मुहम्मद ही चोरी करे अलबत्ता जरूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ को भी काट देते। सच कहा है किसी शायर ने, फातिमा बिन्त मुहम्मद ही अगर चोरी करे अदल का दस्तूर है कि हाथ काटा जाएगा। अल्लाहु अकबर। यह इंसाफ और रवादारी अपने बनाए की कोई तमीज नहीं। इस वाक़या से मालूम हुआ है कि अदल इंसाफ को इस्लाम ने पेश किया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आखिर में हम अदल इंसाफ की चंद फजीलतों को जान लेते हैं ताकि हमारे अंदर अदल इंसाफ का शौक़ और जज़्बा पैदा हो, फिर हम भी अदल इंसाफ कर सके। अदल इंसाफ करने वाले से अल्लाह तआला मोहब्बत करता है, जैसा कि फरमान इलाही है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, बेशक अदल इंसाफ करने वाले से अल्लाह तआला मोहब्बत करता है। अदल करने वाले कल क़यामत के दिन अल्लाह के दाएं सारे नूर के मिंबर पर होंगे। इन्नल मुक़्सितीन इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूरी अय्यामिन रहमानि अज़्ज़ा व जल, बेशक अदल इंसाफ करने वाले अल्लाह के यहाँ नूर के मिंबर पर होंगे और ये मिंबर अल्लाह के दाहिने तरफ होंगे। मैदान हश्र में अदल इंसाफ करने वाले अर्श इलाही के साए में होंगे, जैसा कि हदीस में है, सब खुश नसीब लोग ऐसे हैं जिनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा और उस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मिंबर पर फरमाया, लियामाहुल आदिला, इंसाफ पसंद बादशाह इमाम हाकिम अमीर और जिम्मेदार अर्श के साए में ज़िल्लुल अफरोज होंगे। मगर आज हमारे माशरे में अदल इंसाफ करने वाले खान नजर आते हैं। हर तरफ जुल्म सितम का बोलबाल, हर शख्स अदल इंसाफ से मुंह मोड़ रहा है। इसका नतीजा और खमीजा है क्या समाज और माशरे में अमन सुकून नहीं है, जुल्म नाइंसाफी है, बदनज़मी है, जाहिलियत, बगावत और अदम रवादारी की कसरत है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी में अदल इंसाफ करें, जुल्म और ज़्यादती से गुरेज करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अदल इंसाफ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।